تو قومی نظریے پہ ضرب لگانے کی کوشش کی، بنگالی قومیت کو فروغ دینے کی کوشش کی، اگرتلا سازش کر کے شیخ مجیب الرحمان اور اس کے ساتھ انہوں نے بنگالی نیشنلزم کو فروغ دیا، اور جس کا نقصان ہمیں 7 سال بعد ہی ہو گیا کہ جب پاکستان قومیت کی بنیاد پہ نعوذ باللہ توڑ کر الگ کر دیا گیا۔ اور زید صاحب یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کروں گا، کیوں نہ ہم چل کے ایوب صاحب کی وہ تقریر سن لیں؟ بہت خوبصورت بات ہوگی اگر آپ وہ تقریر لگا دیں، اور میں امید کرتا ہوں، یقین رکھتا ہوں جتنے لسنرز ہیں وہ بھی اس سے محظوظ ہوں گے، ایک جذبہ جاگے گا اور وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آئیے چلتے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صدر ایوب اس وقت کیا کہہ رہے تھے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنی بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ بھارتی حکمران شروع سے پاکستان کی وجود سے نفرت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی علیحدہ آزاد مملکت کو انہوں نے کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ پچھلے 18 برس سے وہ پاکستان کے خلاف جنگی تیاریاں کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین موقف ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ اللہ تعالی نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ میرے ہموطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان پائندہ باد۔ اور یہ تھی وہ تقریر کہ جس نے وجود کے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور ہر پاکستانی کے جس نے وہ تقریر سنی، ایک جذبہ، ایک طاقت، ایک محبت، ایک چاہت، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے ایسے جذبے کے جو پاکستان اس دھرتی ماں کے لیے جاگ اٹھے۔ دیکھیے جس کے پاس جو تھا اس نے پیش کر دیا۔ آج یہ جو ہمارے جذباتی ترین ترانے ہیں، نور جہاں اس وقت معمولی سی سنگر تھی، جب پاکستان پر حملہ ہوا تو انہوں نے ریڈیو پاکستان فون کیا، انہوں نے کہا میں نور جہاں ہوں، میں آ کے کچھ پاکستانی فوج کے لیے ترانے ریکارڈ کرنا چاہتی ہوں۔ ہماری قوم تیاری نہیں تھی ان حالات کے لیے، ان کو بلا لیا گیا، وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے وہ ترانے ریکارڈ کرائے۔ جو آج یہ ترانے جو آپ سنتے ہیں، پتر ہٹاتے نہیں بکتے، جرنیل نہیں کرنیل نہیں، میرے ڈھول سپاہیا تینو ربدیاں راکھاں، انہوں نے پوری قوم میں آگ لگا دی۔ پاک فوج یہ ترانے جب چلتے تھے ریڈیو کے اوپر، اور آپ ہم کہیں گے سنائیں یہ ترانے قوم کو ایک دفعہ پھر، اور اس تقریر کے پس منظر میں دیکھیے جب یہ تقریر ہو کہ یہ دشمن نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو پکارا ہے، ہمارے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا تھا نا وہ کیا چیز تھی جس نے ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا، وہ یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ جو ہمارے دل کی دھڑکنوں میں محمد رسول اللہ ماشاء اللہ گونج رہا ہے۔ ہمارے ملک کے اس وقت ایوب خان سے جس کو جو مرضی شکایت ہو، لیکن اس موقع پر وہ دل سے تقریر کی تھی انہوں نے، اس موقع پر ان کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے، اس موقع پر وہ ایک مسلمان بن چکے تھے جو ایک پاکستان کی عزت اور آبرو کے حفاظت کے ذمہ دار تھے، اور انہوں نے قوم کو جس طرح پکارا تھا اور اس کو لبیک کہلوایا تھا اس جہاد کی پکار کے اوپر، یہ اور پھر یہ نور جہان کے ترانے، پھر یہ جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت۔ جیل کے قیدیوں نے خون ڈونیٹ کرنا شروع کر دیا، توبہ کر لی گناہوں سے کہ آئندہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ جیسا کیوں نہ چل رہا سمجھ لو، ہماری پاکستانی قوم کا خون نکالو، لیبارٹری میں ٹیسٹ کرا لو، اس میں آپ کو عشق رسول ملے گا اور عشق پاکستان ملے گا۔ ہماری ڈی این اے میں، ہمارے خون میں شامل ہے یہ چیز۔ اور آج جو 10,000 بچے اور آفیسر جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں پاکستان کے دفاع میں، کشمیر سے لے کر وزیرستان میں، فاٹا میں، سوات میں، خوبصورت ترین بیٹے، ہماری مٹی کا نمک، 21، 22، 24 سال کے، 25، 26 سال کے خوبصورت جوان اپنے جب چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر، بیویوں کو چھوڑ کر، جنہوں نے شہادتیں دی ہیں اور خواہش کر کے اپنے آپ کو والنٹیئر کر کے شہید ہوئے ہیں۔ ایک بات ہم کہنا چاہیں گے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، ہم نے امام عالم صاحب سے ملاقات کی بات، اچھا عالم صاحب کے ساتھ ہمارا ذاتی قرب تعلق، کچھ ذرا وہ واقعہ بھی بتائیے کہ وہ جو ورلڈ ریکارڈ انہوں نے قائم کیا جہاز گرایا، اس کے اوپر عالم صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا تعلق، کیونکہ میرے والد جیسے کہا توپ خانے میں تھے تو جنگ کے بعد سرگودا بیس پہ پوسٹنگ تھی، عالم صاحب بھی سرگودا میں تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو میں ان کے پاس گیا، انہوں نے بہت پیار کیا، ملاقات کی،
ہمارا خاندانی تعلق ان کے ساتھ رہا. 20 سال کے بعد جب دوبارہ میری ان سے جب میں خود شعور میں آیا ایک بڑے ہو تو میں نے ان سے پوچھا کہ عالم صاحب وہ کیا بات تھی کہ اللہ نے آپ کو یہ عزت دی, اور بھی تو فضائیہ کے پائلٹ تھے, سب نے بڑی ڈیوٹیاں کی ماشاءاللہ. تو انہوں نے ہمیں یہی بات کہی کہ دیکھو بیٹا, اپنے مشن سے, اپنے پاکستان سے, اپنی فضائیہ سے ہمیں عشق تھا, اور لوگ نوکری کرتے تھے, ہمیں عشق تھا. رمضان کی دوپہر میں جب گرمی کے وقت تمام پائلٹ اپنے کمروں میں سو رہے ہوتے تھے تو میں اس وقت ٹارمیک پہ اپنے جہاز میں بیٹھ کے اس کی گنز کو زیرو گنز کو ایم کر رہا ہوتا تھا تاکہ کبھی فائر کرنے میں میری کوئی گولی بھی ضائع نہ جائے. اور جب کوئی شخص عشق کرتا ہے پاکستان سے, تیاری کرتا ہے, اپنے آپ کو رف اینڈ ٹف بناتا ہے اس ڈیوٹی کے لیے, پھر اللہ اس کو عزت کے موقع دیتا ہے. ایسے بھی واقعات ہوئے 65 کی لڑائی میں کہ جب فضائیہ کے پائلٹس جو جہاز جنہوں نے اڑایا ساری گولیاں فائر کر دی, دشمن کے جہاز کو نہیں لگی, اور عالم صاحب کے پاس صرف 15 سیکنڈ کا فائر پاور تھا. نہیں, F-86 سیبر ہمارا ایئر کرافٹ ہوتا ہے, اس میں جب فائر کرتے ہیں تو 15 سیکنڈ کی گولیاں ہوتی ہیں سر. اچھا. اور 15 سیکنڈ کی گولیوں میں 5 جہاز مار کے گرانا, 2 سیکنڈ کے برسٹ میں آپ نے ایک جہاز مار کے گرایا. اور اس وقت ممکن تھا کہ جب آپ کی گن اتنی ایکوریٹ ہوتی کہ جہاں پہ آپ فائر کر رہے ہیں وہیں پر فائر ہو. اور وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب رمضان کی دوپہر میں آپ ایئر کنڈیشن کمرے چھوڑ کر دھوپ میں کھڑے ہو کے اپنی گن کو زیرو کر رہے ہو. صحیح. جب یہ جنون اور عشق ہوتا ہے تو اللہ پھر ایسے موقع دیتا ہے, اور پھر اللہ ایسی عزت دیتا ہے. واحد پاکستان ایئر فورس کے فائٹر پائلٹ ہیں جن کو SJ بار ملا ہے, 2 دفعہ SJ لیا ہے انہوں نے, 65 میں بھی اور 71 میں بھی ماشاءاللہ. تو بات کہنے کی یہ کہ تمام اپنے جوانوں کو آج کے آفیسرز ہمارے قربانیاں بھی دے رہے ہیں پاکستان کی خاطر, اور حیرت انگیز قربانیاں. وہی تاریخ ہے ہماری. ہم خالد, طارق, ٹیپو اور صلاح الدین سے جو شروع ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ کارگل, وزیرستان اور سوات تک پہنچتے ہیں. ہماری تاریخ میں تسلسل ہے, ٹوٹی نہیں ہے. یہ وہی بیٹے ہیں ہمارے ماشاءاللہ. مگر اپنے آفیسرز کو, تمام پاکستانی نوجوانوں کو ہم یہ بات کہیں گے کہ 65 سے ایک سبق ضرور سیکھو. جب اللہ تمہیں پیس ٹائم دیتا ہے, عافیت کا وقت دیتا ہے, اس میں تربیت کرو, عیاشی میں نہ وقت ضائع کرو. یہ پیس ٹائم تمہیں میدان جنگ کی تربیت کے لیے دیا جاتا ہے, اور کیونکہ جب جنگ ہوگی اس وقت کھڑے اور کھوٹے کی پہچان کا وقت ہوتا ہے, فرقان ہوتا ہے وہ. اور جو تیاری کرتا ہے پیس ٹائم میں وہ عزت پاتا ہے حالت جنگ میں. یہ نہیں ہوتا بیٹل فیلڈ ٹریننگ پیریڈ نہیں ہوتا, بیٹل فیلڈ اپنے آپ کو قربان کرنے کا وقت ہوتا ہے. ایسے واقعات بھی ہوئے جیسے ہم نے کہا کہ لوگوں نے ساری توپوں کی ساری ایئر کرافٹ نے اپنی گولیاں فائر کر دی اور وہ ہٹ نہیں کی ٹارگٹ پہ, اور عالم صاحب نے 15 سیکنڈ کے فائر میں 5 طیارے مار کے 5 طیارے گرائے, جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہے. ناممکن. آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے ان کو تو یہ واقعات ٹی وی پر پیکیجز کی صورت میں اگر کبھی وقت مل جائے تو نیٹ کے اوپر دیکھ لیتے ہیں, اگر کبھی طبیعت مان جائے. ظاہر اور بہت سارے کام ہوتے ہیں نا, اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. لیکن جو اس وقت ٹین ایجرز ہمارے پروگرام سن رہے ہیں پورے پنجاب, پورے پاکستان میں, پوری ورلڈ میں, نیٹ کے اوپر بھی ہر جگہ پر پروگرام سنا جا رہا ہے. ہمارا جو ٹین ایجر, ایک لڑکا ہے, ایک لڑکی ہے, ایک ماں ہے, ایک بہن ہے جو پروگرام سن رہی ہے, بینگ اے پاکستانی, آج ڈیفنس ڈے کے حوالے سے مختصراً کیا میسج ہے؟ اس پاکستان سے عشق کرو. بہت بھاری قربانیوں کے بعد یہ پاکستان آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے. اس پرچم کو گرنے نہ دینا, اس پرچم پہ سب کچھ قربان کر دو. یہ سوال نہ کرنا کہ اس پرچم سے ہمیں کیا ملتا ہے, سرزمین سے ہمیں کیا ملے گا. اس کی مٹی میں تمہارا خون شامل ہو گیا نا, 2 جہانوں میں خوش نصیب ہو جاؤ گے. اس مٹی کو چھوڑ کر چلے گئے بد نصیب ہو جاؤ گے. مشرقی پاکستان والوں نے اپنے آپ کو توڑ کر الگ کر لیا. وہ فیض جو اس پاکستان سے وابستہ ہے انہوں نے قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو سے الگ کر لیا. جو اس پاکستان میں بستا ہے وہ سایہ خدائے ذوالجلال میں ہے. ہم بچوں سے یہی بات کہیں گے, دیکھو اس پاکستان کو ہلکا نہ لینا, یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اس پر قربان ہو جاؤ, اس پر قربان ہو جاؤ. سب سے سستا سودا ہے, سب سے اعلیٰ سودا ہے. یہ ہمارے بیٹے جو اس پہ قربان ہوتے ہیں نا, یہ سوال نہیں کرتے کہ اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا. آج پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. یہ پاکستان آپ کی بوڑھی ماں ہے, اس کو آپ کی ضرورت ہے. بہت بے رحم اور بے درد بچہ ہوگا, اولاد ہوگا جو بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا اپنی جوانی میں, جب اس کو اللہ نے طاقت اور اختیار دیا ہوتا ہے, ان کو چھوڑ کر چلا جائے. اس پاکستان کو آج آپ کی ضرورت ہے. میک اے اسٹینڈ فرم, اسٹینڈ یونائٹیڈ, لیو ود ڈگنیٹی, اینڈ انشاءاللہ اللہ ول گیو یو دی اپرچونٹی ٹو ڈائی ود آنر. لیکن اس کے لیے اب تیاری کرو, تیاری کا وقت اب ہے. آزمائش آنے والی ہے اس قوم پہ, لیکن انشاءاللہ العزیز ایسے بیٹے ہمارے پاس ہیں جو اس پاکستان کو سرخرو کریں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ زید حامد صاحب.